ملتان کو صوفیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان میں اس مزار کو حضرت شمس تبریز سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کا عرس اس بار بھی نہ منایا جا سکا، مگر عقیدت مندوں کے آنے کا سلسلہ نہ رکا۔ مزار کی جانب جانے والی اس سڑک پر وہ رش تو نظر نہیں آیا جو 1 سے 3 جون تک یہاں رہتا ہے، مگر دور دراز سے بھی حضرت شمس تبریز کے عقیدت مند یہاں آئے بنا نہ رہ سکے۔ عرس مبارک 3 دن کا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ یہ 1 جون کا ہوتا ہے، 1 جون 2 جون 3 جون۔ اچھا اور فیصل آباد، لاہور، پشاور بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں زائرین جی۔ حالانکہ عام روٹین میں بھی اتنی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا نظام بن جاتا ہے کہ کرایہ بھی نکل جاتا ہے اور ہمارا بھی مالک کا احسان ہے مولا کا۔ ہاں جی۔ کتنے دن سے مزار بند ہے، کب سے؟ سر یہ مزارات جو حضرت شاہ شمس تبریز ہے نا، یہ تقریباً 3 منتھ سے بند ہیں۔ صفی سربراہ شہباز قلندر جتنے بھی عرس مبارک تھے سب بند کر دیے گئے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ اب حتیٰ کہ عید کے دنوں میں کھلا تھا، 4 دن کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور مزارات بند ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ عرس مبارک کا دن ہے آج اور عرس مبارک کینسل کر دیا گیا ہے اور کرونا کے معاملات کی وجہ سے عوام ڈری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نا عوام نہیں آ رہی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے یہاں زائرین بہت پریشان ہیں۔ حالانکہ جو زائرین آئے ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ کہ عرس کی اوپن ہوگا، لیکن عرس کینسل کر دیا گیا۔ زائرین آئے ہیں اور دربار کے باہر سے زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت شمس تبریز کا تعلق ایران کے شمال مشرقی شہر تبریز سے تھا۔ وہ ایران سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ تھے جو شام اور ترکی کے علاقوں میں بھی اسلام کی ترویج میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز ایران کے معروف صوفی شاعر مولانا رومی کے استاد تھے۔ حضرت شمس تبریز اور مولانا رومی کی ملاقات سن 1244 میں اس دور کے ترکی کے شہر کونیا میں ہوئی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق حضرت شمس تبریز اور مولانا رومی کی ایک ملاقات شام میں بھی ہو چکی تھی اور مولانا رومی اپنے استاد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں ہی نہیں اہل خانہ کو بھی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے 1246 میں حضرت شمس تبریز اچانک علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مولانا رومی کے بڑے بیٹے سلطان نے انہیں تلاش کیا اور شام سے واپس لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی تمام وقت حضرت شمس تبریز ہی کے ساتھ گزارتے تھے۔ نوبت یہ آئی کہ حضرت شمس تبریز اچانک غائب ہو گئے۔ 20ویں صدی میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضرت شمس تبریز کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس قتل میں مولانا رومی کے بیٹے بھی شریک تھے، جنہوں نے شمس تبریز کو شہر کونیا ہی میں ایک کنویں کے قریب دفن کر دیا تھا۔ مولانا رومی اپنے استاد کے بچھڑنے سے اس قدر افسردہ ہوئے کہ وہ ہر وقت حضرت شمس تبریز ہی کو یاد کرتے رہتے اور خود ہی میں حضرت شمس تبریز کو پا لیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حضرت شمس تبریز کو ملتان کیسے لایا گیا اور ان کا یہاں مزار کیسے تعمیر کیا گیا، تاہم عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ حضرت شمس تبریز کا یہی مزار ہے اور یہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے۔ اس سال حضرت شمس تبریز کا 770واں عرس منایا جا رہا ہے۔ مزار کے قریب واقع دکانوں پر بھی اس بار رش نظر نہیں آیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے ساتھ کورونا پابندیوں نے ان پر دوہرا وار کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے یہ درگاہیں وغیرہ لاک ڈاؤن یہ کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات۔ اب دیکھیں نا کہ سکول کے طالب علم پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے دیکھیں، حالانکہ پورے پاکستان میں کاروبار کی وجہ سے بندش ہے اور لوگ زائرین جتنے بھی کھانے پینے کے مزدور طبقہ جتنا بھی ہے نا پریشان ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو تازی والا ہے 500 روپے لے کے آتا تھا وہ دال سے کسی چیز سے گزارا کر لیتا تھا، جی اب آپ کے سامنے ہے، کیا کرے گا، آمدنی تو نہیں ہے۔ اور جس طرح سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج عرس کا بھی آپ بتا رہے ہیں دن ہے اور اتنا کوئی ایسا یہاں پہ کوئی خاص رش وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مزار کے ایک جانب حضرت عباس علمدار کے روضے کی شبیہ ہے، یہاں علم بھی نصب ہے اور لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں مجالس عزا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں نبی کے نواسے اور ان کے گھرانے پر ڈھائے گئے یزیدی فوج کے مظالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
حضرت شمس تبریز کے مزار کے دائیں جانب صحن اور قبرستان ہے، جہاں مشہور ذاکر اہل بیت علامہ ناصر عباس ملتانی سمیت کئی اہم شخصیات مدفون ہیں۔ علامہ ناصر عباس ملتانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 8,000 سے زائد مجالس عزا پڑھیں، جن میں سے 6,000 انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ علامہ ناصر عباس کو سن 2013 میں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اہم رکن تھے۔ انہیں لاہور میں FCC کالج انڈر پاس کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ مجلس پڑھ کر گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کی عمر 42 برس تھی۔ حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے جو موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ ملتان مزاروں کا شہر ہے، ایسے صوفیوں کے مزاروں کا جنہوں نے زندگی بھر امن اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا، مگر یہ افسوسناک بات ہے کہ جس ملک میں کراچی سے لاہور تک صوفی رہے ہوں، وہاں اعتدال پسندی کے بجائے انتہا پسندی بڑھائی جا رہی ہے۔ بینا ظفر، زبر نیوز، ملتان۔